رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اذان محترم، وہ رات سینہ زنی اور ماتم کرنے کا پیغام لائی، جس میں ننھے ننھے چھوٹے بچے بن ماں کے ہو گئے، اور وہ رات کہ جس میں امیر کائنات نے کو اکیلا اور تنہا محسوس کیا، وہ رات آ گئی ہے. یقیناً آج کی یہ شب ہم سبھی کے لیے ماتم کی شب ہے، عزاداری کی شب ہے، سوگواری کی شب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی شب پرسہ دینے اور تعزیت پیش کرنے کی شب ہے. شخصیت جب عظیم ہو تو پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کس کی بارگاہ میں پرسہ دیا جائے. یہ عظیم شان شہزادی کہ جن کے جدا ہو جانے پر خود ان کے بابا کی خدمت میں رسالت مآب کی بارگاہ میں پرسہ دینا ہے، ان کے شوہر نامدار کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے، ان کے بیٹوں کی خدمت میں پرسہ عرض کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وارث کی خدمت میں بھی تعزیت کے جملے کہنے ہیں
جو آج صاحب عزا ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ کے لیے یقیناً آنسو بہا رہے ہیں۔ لیکن آئیے چلیے مصائب تک آپ کو لے کر جاؤں، اس سے پہلے اس فضیلت کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس فضیلت کو نہ ماننے کی بنا پر سید عالمین کو اپنی حیات طیبہ میں بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ وہ ایک مصیبت جو بعد پیغمبر جناب سیدہ نے برداشت کی، وہ تمام مصائب کے درمیان سب سے بڑی مصیبت ہے، اور شاید اس زاویے سے ہم اور آپ پہلے محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ وہ مصیبت میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جس مصیبت کا تذکرہ خود سیدہ نے بھی فرمایا ہے، جس مصیبت کو سرکار امیر المؤمنین نے بھی پیش کیا ہے، اور جس مصیبت کو مسلسل ائمہ اطہار نے بھی اپنے احادیث میں بیان کیا ہے۔ وہ ایک مصیبت کیا ہے؟ اور وہی مصیبت کا پہلو ہے کہ جو جناب سیدہ کے لیے سب سے عظیم درجہ اور رتبہ ہے۔ وہ ایک مصیبت مختلف مصیبتوں کے درمیان جناب سیدہ کے بیت الشرف کو جلایا جانا یہ کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے، لیکن جس مصیبت کو میں بیان کر رہا ہوں وہ اس سے بڑی ہے۔ جناب محسن کا شہید ہو جانا کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے، لیکن میں جس مصیبت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ جناب سیدہ کے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ظلم و ستم کو دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے، لیکن ایک مصیبت کے جسے میں عرض کر رہا ہوں وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ وہ آخر ہے کون سی مصیبت، اور اسی پر آج مجھے گفتگو کرنا ہے اور اپنی دلیلوں کے ذریعے سے واضح کرنا ہے کہ دشمن اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کر رہا ہے، اور جناب سیدہ کیوں اپنے بیانات میں اس ایک بات کی طرف سارے مسلمانوں کو متوجہ کرانا چاہ رہی ہیں۔ آپ حضرات ایک دفعہ صلوات بھیجیے اور آگے سمٹ آئیے، مل جل کے صلوات بھیجیے اور آگے جتنا آپ قریب آ سکتے ہیں آپ ممبر سے قریب آ جائیے، اس لیے کہ بعد میں بیٹھنے والے مؤمنین کو جگہ مل جائے۔ اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے آئیے، اور آگے آپ لوگ بھی آگے آ جائیے، اور آگے آئیے، آگے آ جائیے، بعد میں دوبارہ نہ اٹھنا پڑے، لہٰذا آپ پہلے ہی سے ممبر کے قریب آ جائیے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مؤمنین کو آخر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، اور قریب آ جائیے، آپ جتنے قریب آ سکتے ہیں قریب آ جائیے تاکہ دوبارہ پھر دوران مجلس آپ کو اٹھنے کے لیے زحمت نہ دینا پڑے۔ پھر سے مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ وہ ایک مصیبت جو جناب سیدہ پر ڈھائی گئی، وہ ایک مصیبت کیا ہے؟ فدق کا چھینا جانا بہت بڑی مصیبت ہے۔ جناب سیدہ کو اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار میں آنا پڑا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ جناب سیدہ کے دست مبارک سے لے کر رسالت مآب کا نامہ اور ان کا خط پھاڑا گیا، یہ سیدہ عالمیان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ جناب سیدہ کو دربار سے اس عالم میں کہ آپ پورا آپ کا بدن زخمی تھا، دربار میں گئی اور دربار سے انہی زخموں کے ساتھ واپس پلٹیں، بہت مصیبت ہے۔ لیکن ان کے درمیان بیچ میں ایک بڑی مصیبت ہے کہ جس کے لیے جناب سیدہ نے اس خطبہ فدق میں ذکر فرمایا ہے، وہ ایک شے کیا ہے، وہ ایک چیز کیا ہے؟ ہر شخص کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، آپ بھی ہر اپنی اپنی جگہ پر عزت دار ہیں۔ کبھی آپ کو یہ پسند نہیں آئے گا کہ آپ کے کسی جملے پر کوئی اعتراض کرے، آپ کو یہ بات
پسند نہیں آئے گی کہ کوئی یہ کہے کہ آپ اپنے جملے اور اپنی بات کے لیے گواہ لے کر آئیں. کوئی اگر آپ کی بات کا انکار کر دے اور اپنے عمل کے ذریعے سے یہ سمجھائے کہ معاذ اللہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ پہ کیا گزر جائے گی؟ ایک عام انسان جس کی زندگی میں بہت زیادہ عبادتیں نہیں ہیں، جس کی زندگی میں تقوی نہیں ہے، جس کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں ہے، وہ بھی اگر جھٹلایا جائے اسے برداشت نہیں ہوتا. آپ ذرا سوچیں، ایک عام مسلمان کو اگر جھٹلایا جائے تو اسے برداشت نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کوئی جزء رسول کو جھٹلائے، جو کائنات کی مخدومہ ہو، جس سے بہتر اس کائنات میں کوئی اللہ کی کنیز نہ آئی ہو، اگر اس کی بات کو ٹھکرا دیا جائے، کیا گزر گئی سیدہ پہ؟ وہ جملے جو خطبہ فدق میں علماء کرام تشریف فرما ہے، وہ خطبے کے درمیان جملہ جناب سیدہ کا آپ کو کسی معصوم کی حدیث میں کبھی نہیں ملے گا. حتیٰ سرکار رسالت مآب مکہ معظمہ میں آپ کو جھٹلایا گیا، آپ نے یہ جملہ کبھی اپنی زبان اطہر سے نہیں فرمایا. سرکار امیر المؤمنین پہ ظلم ڈھائے گئے، لیکن کبھی یہ جملہ آپ نے نہیں فرمایا. سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں اتنے ظلم اور مصائب کو برداشت کر رہے تھے، لیکن یہ جملہ آپ نے نہیں فرمایا. سارے ائمہ اطہار کا حق چھینا گیا، لیکن کسی امام نے یہ جملہ نہیں فرمایا جو جناب سیدہ نے دربار میں کھڑے ہو کر ظالم اور جابر کے سامنے فرمایا ہے. کیا جملہ ہے سنیں گے؟ آدھے جملے کی وضاحت پرسوں آئے گی، اور آدھے فقرے کی آج وضاحت سنیے کہ جو جناب سیدہ نے اس بھرے دربار میں فرمایا ہے. فرماتی اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں، اور میرے والد و ابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جملہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرا نام اور میرے والد کون ہیں، یہ انشاءاللہ پرسوں وضاحت آئے گی. اس کے بعد سیدہ کے جملہ جو میں بڑی ذمہ داری سے میں نے اپنے مطالعے میں نہیں دیکھا، یہ علماء اکرام موجود ہیں، اگر کہیں یہ جملہ مل جائے تو مجھے بھی بتائیے گا. سیدہ اگلا جملہ فرماتی ہیں کہ اقول عودن و بدوا، آج بھی کہہ رہی ہوں اور شروع سے کہتی آ رہی ہوں. یہ ایک جملے کا پہلا فقرہ. اس کے کیا جملہ؟ لا اقول ما اقول غلطا، میں کبھی کوئی بات غلط نہیں کہتی. ولا افعل ما افعل شططا، اور کبھی بھی میں اپنی کسی عمل میں کوئی غلط کام نہیں کرتی. یہ معمولی جملہ نہیں ہے. کسی معصوم نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر یہ نہیں کہا کہ میرا عمل غلط نہیں ہے، میرا قول غلط نہیں ہے. لقد جئت شیئا فریا، تو جس بات کو لے کے آیا ہے وہ بہتان ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے. یہ معصومہ کو دربار میں کھڑے ہو کے ظالم کے سامنے کہنا پڑا. اب یہیں سے مصائب سے میں فضائل کی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں، اور پھر یہیں سے میں آپ کو مصائب تک لے کر جاؤں گا. سیدہ کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت تھی، اور اس کا تذکرہ سرکار امیر المؤمنین نے بھی فرمایا ہے. ابھی عرض کروں گا، ائمہ اطہار نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے. سیدہ بھرے دربار میں یہ جملہ کہہ رہی ہیں کہ نہ تو میرا قول غلط ہوتا ہے، نہ میرا عمل غلط ہوتا ہے. سیدہ کو یہ جملہ کیوں کہنا پڑا؟ وجہ صرف ایک ہے. سیدہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فدق میرے بابا نے اپنی حیات طیبہ میں مجھے دے دیا تھا، اور سامنے ظالم جابر حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اپنے قول میں آپ سچی ہیں تو گواہ لے کر آئیں. سیدہ کے لیے بڑا سخت ہے یہ مرحلہ.
رسول کے بعد سیدہ کو جھٹلایا جائے، سیدہ کی بات کو نہ مانا جائے، ٹھکرا دیا جائے. کیا عالم ہوا سیدہ کا. جس سیدہ کو دیکھ کر رسول اٹھ جاتے تھے، سیدہ کھڑی رہی، امت بیٹھی رہی. سیدہ کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا. لیکن اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں. سیدہ نے اپنے اس جملے کے ذریعے سے یہ فرما دیا کہ میرے بابا بھی صادق تھے، میں بھی صادقہ ہوں. اور اسی لیے سیدہ کے القاب میں ایک لقب ہے صدیقہ. اور یہ وہ لقب ہے، میں ابھی یہ جملہ کہہ دوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک بات پہنچ جائے. یہ وہ لقب ہے کہ جس لقب کو اللہ نے عطا کیا ہے. کچھ توجہ فرمائی آپ نے. میں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اسی اسلام کے ماننے والوں نے بعض لوگوں کو بھی صدیق کہا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ باپ کو صدیق کہا ہے اور بیٹی کو صدیقہ کہا ہے. آپ سمجھ گئے. جناب سیدہ کو اللہ نے صدیقہ بنایا اور امت نے ایک باپ اور بیٹی کو سچا کہا. لیکن ان دونوں میں یہی بنیادی فرق ہے، لوگوں کا بنایا ہوا کہا ہوا سچا اور ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا سچا اور ہوتا ہے. اور اس بات کو سمجھنا ہے. دیکھیے بعض واقعات ہیں، اب میں پوری توجہ آپ کی چاہوں گا. بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں زمانے کو جب داخل کر دیا جائے تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمانے میں بہت زیادہ مسلمان نہیں ہیں. مثال کے طور پہ مکہ معظمہ، حضور اکرم جس موقع کے اوپر اسی مکہ معظمہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، دشمن اپنے بچوں کو آگے بڑھا کر ان کے ہاتھوں میں پتھر دے رہا ہے تاکہ رسالت مآب پہ پتھر برسائے جائیں. اکیلے ہیں. آج اگر رسول اللہ مکے کی گلیوں میں پتھر کھا رہے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کون ہے جو ساتھ میں آئے چلے؟ سرکار امیر المؤمنین ہیں جو اب پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ان بچوں کی ہمت نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کے ہوتے ہوئے رسالت مآب پہ پتھر برسائیں. آپ نے کچھ محسوس کیا؟ اس کو کہتے ہیں روب و دبدبا، اسے کہتے ہیں جلالت، اسے کہتے ہیں عظمت. لوگوں نے علی کی جوانی کے بارے میں یہ سنا اور سوچا ہے کہ علی کی ضربت کے مقابل دشمن نہیں ٹھہرتے تھے، وہ تو جوانی کا زمانہ تھا. یہ بچپن کا عالم ہے کہ مکے کے کفار میں ہمت نہیں ہے کہ علی ہے تو پتھر مار سکے. کہ امیر المؤمنین کی جلالت ہے جو دشمنوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. بعض واقعات مکہ معظمہ کی ہیں، لیکن میں جس واقعے کو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ مکے کا نہیں ہے، مدینہ طیبہ کا ہے. اچھا وہ بھی مدینہ طیبہ میں بھی ابتدائے مدینہ کا نہیں ہے. حضور اکرم پہلی ہجری قمری میں تشریف لے آئے ہیں، 11 ہجری قمری میں اس مدینہ طیبہ سے رخصت ہوئے ہیں. ہجرت آپ کی وہیں سے شروع ہوئی ہے. رسالت مآب 10 سال تک اس مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے. یہ واقعہ پہلی سن ہجری کا نہیں ہے، یہ واقعہ دوسری سن ہجری کا نہیں ہے، یہ واقعہ تیسری سن ہجری کا نہیں ہے، یہ واقعہ 8-9 سن ہجری کا نہیں ہے، یہ واقعہ سن 10 ہجری قمری کا ہے. یعنی اس مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رسالت مآب کو 10 سال ہو چکے ہیں. مدینہ مسلمانوں سے چھلک رہا ہے اور اب ایک میدان جنگ میں حضور اکرم کو جانا ہے. لیکن عجیب ہے، ایک سے ایک مسلمان اس مدینے میں موجود ہیں، اچھے اچھے مسلمان موجود ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ 24 کیرٹ کے مسلمان موجود ہیں. لیکن رسالت مآب اب جب اس میدان کے لیے نکل رہے ہیں تو نہ کسی صحابی کو لیا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نہ کسی صحابی کو لیا، نہ کسی ازواج میں سے زوجہ کو لیا، بلکہ رسالت مآب نے اپنی بیٹی کو لیا، امام حسن امام حسین کو لیا، سرکار امیر المؤمنین کو لیا. اور یہ پنجتن پاک ہیں جو میدان مباہلہ کی طرف چلے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ، اس میدان مباہلہ میں جاتے ہوئے آپ ان لوگوں ہی کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا مدینے میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کیا
مدینے میں کوئی ایماندار نہیں ہے؟ کیا اس مدینے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس میدان مباہلہ میں آپ کا ساتھ دے سکے؟ کہ نہیں، مدینہ تو مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، مدینہ تو ایمان والوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن میں اس میدان مباہلہ میں اگر جاؤں گا تو اپنے ساتھ ان 4 ہستیوں کو لے کر جاؤں گا، اور اس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، بس یہی ہستیاں ہیں جو میدان مباہلہ جا رہی ہیں۔ کیوں؟ یہی کیوں گئے؟ میں البتہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، ضمنی طور پر بات آ گئی ہے تو پھر سے میں عرض کر دوں۔ ہمارے شہر میں ایک عالم دین، وہ ایک بار اپنے لوگوں سے ذرا ناراض، کیا ہوا؟ البتہ مراد بامبے کی نہیں ہے، ذہن میں رہے۔ انہوں نے خطبہ جمعہ دیا، بامبے کے اطراف کی بات کر رہا ہوں، خطبہ جمعہ دیا اور اس میں ایک پیشکش کی کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، جس موقع کے اوپر وہ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں تو بڑی رقم لے لیتے ہیں چیک اپ کرنے والے، لہٰذا ایک کام کیا جائے کہ جو ہماری کمیونٹی کے مؤمن ڈاکٹرز ہیں ان کی ٹیم بٹھائی جائے، لوگ آئیں، چیک اپ ہو، اور پھر اس کے بعد پتہ چلے کہ کون کس کی بیماری کی بنا پر پریشان ہے، اس بیماری کا علاج کرا دیا جائے۔ اور بڑا اچھا ہوا، مولانا نے جمعے میں اعلان کیا، اور اتفاق یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایسی بیداری پیدا ہوئی کہ اتوار ہی کو کیمپ لگ گیا، میڈیکل کیمپ اتوار کو لگ گیا۔ مولانا بڑے ناراض، خیریت قبلہ، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی زبان کی تاثیر، آپ کی زبان کا اتنا اثر کہ لوگوں نے ایک دن بس بیچ میں سنیچر ہی تو ملا، پورا پروگرام مرتب کر لیا۔ آپ ناراض کیوں ہیں؟ کہ میں اسی لیے تو ناراض ہوں، پورے گاؤں کو بلایا، پورے علاقے کو بلایا، پورے مؤمنین کو بلایا، نہیں بلایا تو مجھے کو نہیں بلایا۔ کچھ آپ متوجہ ہوئے؟ اب مولانا کو ہم نے سمجھایا کہ بھائی اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں ہے۔ اب یہیں سے میری پوری توجہ دی، میں کیا جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے وہاں پہ آپ کو اس لیے نہیں بلایا گیا کہ جیسا پروگرام ہوتا ہے ویسے افراد بلائے جاتے ہیں، جیسا فنکشن ہوتا ہے ویسے افراد بلائے جاتے ہیں۔ آپ محفل کر رہے ہیں، شعراء کو بلائیں گے، مجلس کر رہے ہیں، مولانا کو بلا رہے ہیں، آپ میڈیکل کیمپ لگائیں گے، ڈاکٹرز کو بلائیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ جو جیسا جس میدان کا ہوتا ہے اس میدان سے ریلیٹڈ اگر افراد ہیں تو انہی کو بلایا جاتا ہے، جیسا موقع ہوتا ہے ویسے افراد کو جمع کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم کہیں گے میں میدان مباہلہ میں لڑنے نہیں جا رہا تھا، بلکہ میدان مباہلہ میں ہمارا کام یہ تھا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں گے، ہم جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں گے۔ اب مجھے انتظام یہ کرنا ہے، ایسوں کو لے کر جانا ہے کہ لعنت اگر بھیجی جائے تو ادھر جائے، ادھر نہ آ جائے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یا رسول اللہ، اس میدان مباہلہ میں آپ جا رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھ ایسے سچوں کو لے کر جاؤں گا کہ لعنت ادھر جائے ادھر نہ آئے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یا رسول اللہ کچھ تو عزت رکھ لیجئے، ابا کو اور بٹیا کو بھی لے لیجئے، انہیں بھی لے لیجئے، لیکن شاید رسول اللہ جواب دیں گے مجھے امتیوں کا بنایا ہوا سچا نہیں چاہیے ہے، میں خدا کے بنائے سچوں کو لے کر جاؤں گا۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد پہ آپ۔ اب یہ تو بات یہ بات تو اب سمجھ میں آ گئی کہ میدان مباہلہ میں جانے والی عظیم الشان شخصیت جو مرکز صداقت ہیں جناب سید عالمیان، وہ صادقہ ہیں، صدیقہ ہیں۔ ورنہ یوں تو بہت سے سچے ہیں، لیکن آپ یقین جانیں
سچا ہونا اور ہے، صدیقہ ہونا اور ہے۔ میں پرسوں عرض کروں گا کہ بقیہ سچے ہیں، لیکن ان کے سچے ہونے انبیاء کرام میں بھی سچے ہیں، ان کے سچے ہونے اور جناب سیدہ میں ایک بنیادی فرق ہے جو انشاءاللہ پرسوں کی گفتگو میں آئے گا۔ لیکن پہلی بات تو طے ہو گئی، جناب سیدہ صدیقہ ہیں۔ آئیے میں آپ کو دوسری بات کی طرف لے کر چلوں۔ قرآن مجید سورہ نجم 11ویں آیت شریفہ، ارشاد رب العزت ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے، فؤاد دل کو کہتے ہیں، دل نے جو دیکھا اس میں وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ آیت شریفہ ہے رسالت مآب کے لیے۔ لوگ کہہ رہے تھے معاذ اللہ رسول اللہ نے غلط کہا، اللہ نے کہا جو رسول کے دل نے دیکھا ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، ہمیشہ یہی تو ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ زبان سچی ہے، دل کے لیے تو نہیں کہا جاتا کہ دل سچا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ دل کے لیے کیوں اللہ تو نے فرمایا کہ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، دل ہمیشہ سچ بولتا ہے؟ اچھا وہ بھی ما رأى ہے، علماء کرام موجود ہیں۔ رأى دیکھنے کو کہتے ہیں، دیکھنا آنکھ سے ہوتا ہے، دل سے تو دیکھنا نہیں ہوتا۔ تو دو استعارے یہاں پر اللہ نے استعمال کیے، دل کا بولنا، دل کا دیکھنا۔ یہ دونوں چیزیں استعارے میں ہیں، مجازی ہیں، نہ دل بولتا ہے نہ دل دیکھتا ہے۔ میرے پروردگار بڑا آسان تھا، یہ کہہ دیتا کہ پیغمبر کی آنکھ نے جو دیکھا، پیغمبر کی زبان نے وہ بولا۔ کبھی جھوٹ رسالت مآب کی زبان سے نہیں صادر ہوا۔ شاید آواز قدرت آئے، نادان میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت رسول کی صداقت کے لیے ہے، یہ آیت تو قلب پیغمبر کے لیے ہے۔ ما کذب الفؤاد، دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب ذرا تاریخ میں تلاش کرو کہ قلب پیغمبر کون ہے، صرف ایک ذات ہیں کہ جن کے لیے رسالت مآب نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی وہی قلبی بین جنبیا، یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور یہ میرے وجود کا دل ہے۔ اور فرمایا قرآن کہہ رہا ہے کہ قلب پیغمبر سچا ہے، امت کہہ رہی ہے کہ ہمیں دلیل چاہیے، گواہ چاہیے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امت کہاں پہ کھڑی ہے۔ میں چونکہ ظاہر ہے کہ وقت آج کا کل کی بنسبت زیادہ محدود ہے، لہٰذا جلدی جلدی مراحل کو طے کر رہا ہوں، ورنہ میں عرض کرتا کہ حقیقت یہی ہے کہ جناب رسالت مآب کا دل جناب سیدہ ہیں، اور معیار یہ ہے کہ رسالت مآب کا کون ساتھی ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام معرکۃ العریٰ جملہ ہے میرے آقا کا۔ آپ کہیں سفر پہ نکلے، آپ مثال کے طور پہ ٹرین میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، فلائٹ سے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اسی فلائٹ میں بغل میں بیٹھا ہوا کوئی انسان ہے، دل ذرا بھی مائل نہیں ہے، نہ اس سے گفتگو کرنے کو دل چاہ رہا ہے، نہ نام پوچھنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن اسی فلائٹ میں کوئی اور موجود ہے، اسی ٹرین میں کوئی اور موجود ہے، اسی بس میں کوئی اور موجود ہے کہ جس سے بھی دل چاہتا ہے کہ اس سے بات کریں، دل چاہتا ہے کہ اس سے ملیں، دل چاہتا ہے کہ اس سے پتہ پوچھیں، دل چاہتا ہے کہ اس سے فون نمبر پوچھیں۔ وجہ کیا ہے؟ اب میرے مولا کی حدیث سنیے، مولا فرماتے ہیں دوستیاں جسموں کی بنا پر نہیں ہوتی ہیں، دوستیاں ملاقاتوں کی بنا پر نہیں ہوتی ہیں، دوستیاں لوگوں کے مل جانے کی بنا پر نہیں ہوتی ہیں، دوستیاں دلوں کے ملنے سے ہوتی ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جس سے دل مل جائے، ورنہ کبھی کبھی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام بات کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی پڑوس میں رہنے والے سے مدتوں بات نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دل نہیں ملا ہے، جسم مل رہا ہے لیکن دل نہیں مل رہا ہے۔
اور کوسوں دور رہنے والا ہے، صبح شام ملاقات کے لیے دل چاہتا ہے. کیوں؟ دل ملا ہوا ہے. اس کے معنی ہے دوستیاں جسموں کی بنا پر نہیں، دلوں کی بنا پر ہیں. مولا آپ نے تو فرما دیا، جملہ طے ہو گیا کہ دوستیاں جسموں کی بنا پر نہیں ہیں. اب یہ نہ دیکھو کہ کون بس میں پیغمبر میں کتنے دن بیٹھا، یہ نہ دیکھو کہ رسول کے پیچھے کس نے کتنے دن نماز پڑھی ہے، یہ نہ دیکھو کہ کس نے رسول کو کتنی بار دیکھا ہے. یہ دیکھو قلب پیغمبر فاطمہ کے پاس کون آیا ہے. صلوات بیت محمد و آل محمد پہ. اللہ دلوں کے مل جانے کی بنا پر صداقت اور دوستیاں پیدا کرتا ہے. صحابی دوست کو کہتی ہیں. صحابیت کا معیار رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں ہے، در سیدہ پہ کھڑے ہو کے سلام کرنا ہے. صحابیت کا معیار رسول اللہ کو دیکھ لینا نہیں ہے، صحابیت کا معیار سیدہ کا احترام کرنا ہے. آئیے چلیے میں آپ کو لے کے چلوں. یہی کتاب الاحتجاج مرحوم طبرسی نے یہ پورا واقعہ لکھا ہے. سنیں آپ غور سے سنیں، یہ ایک ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، تاریخی واقعہ ہے کہ جس کو تاریخ نے محفوظ رکھا ہے. فدق چھین لیا گیا، سیدہ دربار میں اپنے حق کو لینے کے لیے گئیں اور آپ کو واپس آنا پڑا، حق نہیں ملا. سرکار امیر المؤمنین کچھ دنوں کے بعد، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دربار لگتا تھا مسجد میں، امیر المؤمنین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچے، دیکھا کہ سنگھاسن کے اوپر وہ حاکم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ان کا دوست بھی بیٹھا ہے. امیر المؤمنین نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھ چکے تھے، لیکن اب جو دیکھا کہ یہ دونوں موجود ہیں، مولا آگے بڑھے. مولا نے نماز کو بعد میں پڑھا، البتہ مستحبی نماز کا ذکر ہے. مولا نے نماز کو بعد میں پڑھا، حق سیدہ کا ذکر پہلے کیا ہے. یعنی آپ نے غور فرمایا، اہل بیت اطہار کے حق کا تذکرہ نمازوں سے بہتر ہے. اور آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ کب تک آپ فدق کا تذکرہ کریں گے؟ جب تک ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے تب تک فدق کا ذکر بھی کرتے رہیں گے. امیر المؤمنین آگے بڑھے. حاکم، آپ سمجھ گئے، حاکم سے مولا نے پوچھا کہ جب بنت پیغمبر تمہارے پاس آئی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ فدق ان کے پاس تھا، تم نے چھین لیا، تو تم نے کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا، جو بالکل رٹی رٹائی بات تھی، جو ان کا جملہ پہلے سے رٹ کے رکھا تھا، کہا یہ فدق فے تھا. تفصیل ہے بس میں نہیں جاؤں گا، آپ کے ذہنوں میں بھی ہے کہ فے اس مال کو کہتے ہیں کہ جو بغیر جنگ کے حاصل کیا جائے. اللہ نے قرآن مجید میں اس مال کے لیے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے، پیغمبر جسے چاہے دیں، اس پہ امت کا کوئی حق نہیں ہے. کہا یہ فے ہے اور فے کو اللہ نے امت کے حوالے کیا ہے، لہذا سیدہ سے لے لیا ہم نے. اور کہتے کہتے دیکھیے یہیں سے انسان پکڑا جاتا ہے. آگے بڑھتے بڑھتے اس نے یہ بھی کہہ دیا، ہم نے تو کہا تھا سیدہ سے کہ آپ گواہ لے آئیے، اور گواہ نہ لے آتی تو میں دے دیتا. مولا نے یہاں پر بحث نہیں کی کہ سیدہ تو گواہ لے کے آئی تھیں، بات آ گئی تھی، یہ بھی سن لیجئے. جناب سیدہ کسے گواہ بنا کے لائی تھی؟ امیر المؤمنین، سرکار امام حسن، سرکار امام حسین، یہ تین معصوم. اور ان کے ساتھ جنہیں گواہ بنا کے لائی ہیں وہ جناب ام ایمن ہیں. یہ جناب ام ایمن کون ہیں؟ یہ جناب عبداللہ کی کنیز ہیں، یعنی جناب رسالت مآب کے والد. اور جناب عبداللہ کی دنیا سے رحلت ہوئی ہے رسالت مآب کے دنیا میں آنے سے پہلے. جیسے ہی رسالت مآب دنیا میں تشریف لائے، یہ ام ایمن کنیزی کی بنا پر منتقل ہو گئیں، رسالت مآب کی کنیزی میں آ گئیں. اور اب بعد پیغمبر یہ ام ایمن جناب سیدہ کے پاس آئی ہیں رسالت مآب کی میراث کے طور پہ.
جملہ کیا تھا؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نعرف، ہم انبیاء کرام نہ تو میراث لیتے ہیں نہ میراث دیتے ہیں۔ سیدہ نے ام ایمن کو پیش کر دیا، رسول اللہ نے اپنے بابا سے میراث لی ہے اور مجھ کو دی ہے۔ صلوات بیٹے محمد والے محمد پہ۔ ایک کنیز جناب ام ایمن ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے میراث میں لیا، وہ آدھا جملہ غلط ہو گیا، اور جناب رسالت مآب کی میراث جناب سیدہ تک آئی، وہ دوسرا جملہ بھی غلط ہو گیا۔ لا نورث ولا نورث، نہ میراث لیتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے یہ نہیں کہا کہ سیدہ تو گواہ لے کے آئی تھیں، بلکہ ایک جملہ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ عجیب ہے جملہ مولا کا، فرماتے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اسلام کے حکم کے خلاف بات کہہ رہے ہو۔ اب وہ تو سر پٹا گیا۔ اچھا ظاہر ہے کہ جاہل چپٹ آدمی، وہ تو سر پٹ، میں کہاں اسلام کے خلاف۔ مولا نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور کوئی کھڑے ہو کر کہے کہ یہ میری ہے، تو اسلام کے قانون کے مطابق کسے گواہ لے کر آنا ہے؟ اس نے کہا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو گواہ لے کے آنا ہے۔ مولا نے کہا پھر یہ بتاؤ، سیدہ کے پاس تو فدق موجود تھا، دعویٰ تو تم کر رہے تھے، گواہ تو تمہیں لانا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا ہے، اب سنیں آپ، مولا فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ آیہ تطہیر کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ کہتا ہے کہ آیہ تطہیر تو جناب سیدہ اور آپ کے بیٹوں کے لیے آئی ہے۔ یہ عجیب ہے، ہاں ہسٹوریکل ایویڈنس ہے۔ ساری امت زور لگائے ہے کہ فلاں بھی شامل، فلاں بھی شامل، فلاں بھی شامل، جتنا زور لگائیں خود ان کے ابا نے کہا ہے کہ یہ پنجتن کے لیے ہے، صرف اور صرف پنجتن پاک کے لیے ہے۔ البتہ کل گفتگو آئے گی کہ اس میں بقیہ ائمہ اطہار بھی شامل ہیں، لیکن بقیہ امتیوں میں کوئی شامل نہیں ہے۔ اب سنیے آپ، مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیہ شریفہ جو پروردگار عالم نے پنجتن پاک کے لیے نازل کی، یہ آیہ شریفہ سیدہ کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے صداقت آ گیا۔ یہ بتاؤ، اگر آیت کہے کہ سیدہ سچی ہیں اور امتیوں میں کوئی یہ کہے کہ سیدہ نے معاذ اللہ، نقل قول ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، معاذ اللہ امتیوں میں کوئی کہے اور ساری امت جمع ہو جائے اور کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس آیت کو اللہ نے جن کے لیے اتارا ہے انہوں نے کچھ غلط کیا، معاذ اللہ، کیا کرو گے؟ کہتا ہے کہ میں تو انہیں سزا دوں گا۔ مولا نے کہا کہ اگر تم نے کرنا تو دور کی بات ہے، اگر تم نے سوچا بھی تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ اس نے پوچھا کیسے کافر ہو جائیں گے؟ مولا فرماتے ہیں کہ امتیوں کی گواہی ایک طرف ہے، اللہ کی گواہی دوسری طرف ہے، تم نے اللہ کی گواہی کو جھٹلایا ہے، امتیوں کی گواہی کو مانا ہے، توبہ کرو تو تم مسلمان بنو گے۔ صلوات بیٹے محمد والے محمد پہ۔ ایک اس سے بہتر صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ آپ توجہ فرمائیں، سرکار امیر المؤمنین کا یہ جملہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ سیدہ کو جھٹلانا کافر بنا دیتا ہے، سیدہ کی بات کو قبول نہ کرنا اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، بقیہ گفتگو انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن آج سنیے آپ، ابن ابی الحدید یہ بہت بڑے معتزلی عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب شرح نہج البلاغہ کی شکل میں لکھی ہے۔ اسی نہج البلاغہ کی شرح میں ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد سے یہ بات پوچھی
کہ یہ بتائیے فتق کو لینے، پوری توجہ سے آپ سے آخر مجمع تک میرے جملے کو سنیں آپ، میں نتیجے تک آپ کو لے کے آ گیا ہوں. جناب سیدہ جس موقع کے اوپر فتق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار میں تشریف لائیں، سیدہ حق پر تھیں یا نہیں؟ ابن ابی الحدید نے اپنے استاد اپنے ٹیچر سے پوچھا، انہوں نے کہا بالکل سامنے سی بات ہے، سیدہ حق پہ تھیں. ان کا جملہ یہاں کہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر سیدہ نے کہہ دیا بس کافی ہے. ابن ابی الحدید چپ تو بیٹھنے والے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ اگر سیدہ حق پر تھیں تو انہوں نے دے کیوں نہیں دیا؟ اب جواب سنیں آپ. انہوں نے کہا کہ مسئلہ صرف فتق کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ سیدہ کے کہہ دینے سے انہیں فتق دے دیتے تو یہ ثابت ہو جاتا کہ ان کی نگاہ میں سیدہ سچی ہیں، اور جیسے ہی فتق ملتا سیدہ کہتی کہ ولایت بھی ہمارا حق ہے. تو پھر نتیجہ کیا ہوتا؟ فتق نہیں جاتا، پوری خلافت چلی جاتی. یہاں تک میرا ساتھ دیا آپ نے. اب آئیے، میں یہ جو پوری میں نے تمہید شروع سے لے کے یہاں تک عرض کی ہے وہ اس ایک جملے کے لیے عرض کی ہے. پوری توجہ آپ کی چاہوں گا. سیدہ نے باغ فتق کا مطالبہ کرنے کے لیے خطبہ نہیں دیا ہے، البتہ ضمنی طور پہ اپنے حق کو بھی بیان کیا ہے، لیکن اس خطبہ فتق کا ایک عظیم کام ہوا ہے. وہ اصل کام کیا تھا؟ پوری توجہ رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. سیدہ نے اس خطبے کے ذریعے سے سامنے موجود حاکم کو دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا. دو راہ سمجھ رہی ہیں؟ جس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، دو ہی راستے ہیں، یا ادھر یا ادھر. سیدہ نے حاکم کو دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا. سیدہ کہہ رہی ہیں یا تو مجھے سچا مانو اور خلافت چھوڑو، یا مجھے سچا مانو خلافت چھوڑ دو، یا پھر مجھے سچا نہ مانو جنت چھوڑ دو. صلوات بیٹے محمد و آل محمد پہ. میں رکنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال چونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جب آپ صلوات بھیج رہے ہیں تو یہ صلوات سامنے کا یہ موجود مجمع تو بھیج رہا ہے، لیکن وہ مجمع جو تا حد نظر موجود ہے وہ شاید آہستہ صلوات بھیج رہا ہے. مل جل کے سب ایک ساتھ صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات. چل رہی ہے سیدہ کی صداقت کی 7 دلیلوں میں سے میں نے 3 دلیلیں پیش کی ہیں، سن لیجئے آخری دلیل اور آج کی گفتگو مکمل کر رہا ہوں. سب سے بڑی دلیل یہ ہے سیدہ کی صداقت کی کہ سیدہ نے اپنے بیٹوں سے کچھ فرمایا ہے اور اب ساری امت کو انتظار ہے کہ صبح میں کیا ہونے والا ہے. آپ پہنچ گئے، شب عید ہے، بچوں نے کہا ہمیں بھی کپڑے چاہیے، فرمایا لباسکما عند الخیاط، تم دونوں کے لباس درزی کے پاس ہیں. اب انتظار کیجئے کہ صبح میں کیا ہوتا ہے. اگر دروازے پہ آنے والا کہے کہ میں ملک ہوں تو جس نے خیاط کہا تھا وہ جملہ معاذ اللہ صحیح نہیں ہوگا.
لیکن اگر کل صبح میں آنے والا انا خیاط الحسنین کہے تو پھر سمجھ جانا کوئی شہزادی اتنی عظیم ہے کہ زبان کی جنبش اتنی زیادہ عظیم ہے کہ نگاہ پروردگار میں اگر سیدہ کہہ دے کہ درزی کے پاس ہے تو اگلے دن آنے والا ملک خود کو درزی بنا کے آتا ہے. تو آپ نے توجہ فرمائی, جب سیدہ کی لباس, سیدہ کے زبان کی جنبش ہے, سیدہ کی زبان ہے جو ملک کو درزی بنا سکتی ہے, تو وہی سیدہ گناہگار کو جنتی بنا سکتی ہے. صلوات بیت محمد و آل محمد پہ. کیا اہتمام ہے کہ سیدہ کہہ دیں تو آنے والا خیاط بن کر آئے. یہیں سے آئیے میں آپ کو لے کے چلوں اس مصائب تک. عرش سے صرف لباس نہیں آیا ہے, بلکہ عرش سے 5 کفن بھی آئے ہیں. آپ کے ذہن شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ 5 کفن پنجتن پاک کے لیے ہیں. نہیں, یہی آج کی شب تھی. سیدہ نے اپنی بیٹی کو بلایا, زینب میں تم کو 3 کفن دے رہی ہوں. بیٹی جنت سے تو 5 آئے تھے, ایک میری ماں جناب خدیجہ کو ملا, دوسرا کفن میرے بابا کو ملا, تیسرا کفن یہ میرے لیے ہے. اماں یہ بقیہ 2 کس کے لیے ہیں؟ فرمایا یہ چوتھا کفن تمہارے بابا کے لیے ہے. اماں یہ 5واں کفن کس کے لیے ہے؟ فرماتی ہیں بیٹی یہ 5واں کفن تم اپنے پاس سنبھال کے رکھنا, جس موقع کے اوپر تمہارے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے تش میں گرنے لگے, سمجھ جانا کہ اب اس کفن کا وقت آ چکا ہے. جناب زینب نے سنا لیکن تڑپ کے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا. اماں اگر یہ 5واں کفن میرے بھیا حسن کو ملے گا تو پھر میرا بھیا حسین. فرماتی ہے بیٹی زینب تجھے پتہ نہیں, اے زینب جان لو تمہارے حسین کو میدان کربلا میں کفن نہ ملے گا. کوئی سر سے امامہ لے جائے گا, کوئی دوش سے ابا اتار لے جائے گا, کوئی نالین مبارک لے کے چلا جائے گا, وہی پرانا لباس جسے پہن کے حسین میدان کربلا میں آئیں گے وہی تمہارے بھائی کا کفن بن جائے گا. ہاں آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئے, آپ کے دل کربلا نہیں آج مدینے کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے کہ آج کربلا کا حسین پرسہ لینے آیا ہے, آج امام حسن پرسہ لینے آئے ہیں, آج امیر المومنین پرسہ لینے آئے ہیں, آج میرا آقا امام زمانہ ابھی کل ایک مرحوم کے لیے مجلس منعقد ہوئی, سارا مجمع اس مرحوم کے بیٹے کو گلے لگا کے پرسہ دے رہا تھا. آج تو امام زمانہ کی خدمت میں چلنا ہے. اے آقا آپ کی بارگاہ میں آپ کی جدہ ماجدہ کا پرسہ دینا ہے. ہاں زادارو
آئیے مدینہ طیبہ آپ کو لے کے چلے، وہ گھر کہ جس گھر میں سیدہ نے زندگی گزاری۔ امیر المؤمنین کو بلایا، اے امیر المؤمنین، سیدہ نے آج تک آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کیا ہے، اے سیدہ یہ جملہ کیوں کہہ رہی ہو؟ سنیں گے آپ، فرماتی بس اتنا کر دیجئے گا، خود غسل دیجئے گا، خود کفن پہنائیے گا، اور دیکھیے میرے دشمنوں کو نہ آنے دیجئے گا۔ اے سیدہ آپ کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے جنازے میں آ جائے، لیکن اے سیدہ جب شہادت کے بعد، دفن کر دینے کے بعد یہی بچے مدینے کی گلیوں میں نکلیں گے اور دشمن زہرا پہ نظر پڑے گی، اے اماں، اے مادر گرامی، ہم کیسے صبر کریں؟ ہاں دارو، کل کا دن آیا، سیدہ عجیب مرحلہ ہے، اپنے ہاتھوں سے لباس دھو رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے غذا تیار کر رہی ہے، بیٹی سے فرماتی ہیں جاؤ اپنے رشتہ داروں کے گھر جاؤ، اپنے بیٹوں سے فرماتی ہیں جاؤ جا کے نانا کی مزار پہ بیٹھو، نانا کی بارگاہ میں دعائیں کرو۔ اے شہزادی ان بچوں کو کیوں بھیج دیا؟ شاید شہزادی جانتی ہو شہادت کے موقع پر بچے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آزاداروں، اولاد برداشت نہیں کر پاتی ہے، سیدہ نے بچوں کو بھیج دیا، امیر المومنین بھی مسجد آ چکے ہیں، جناب سیدہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئی، لیکن سنو عزادارو، ابھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے، سیدہ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ دنیا سیدہ سے خالی ہو گئی۔ یہ جملہ سن لیا، اس پورے مدینے میں اگر کوئی علی کا ہمدم تھا، علی کا کوئی مددگار تھا، علی کا کوئی مونس تھا، وہ یہ سیدہ تھی۔ ہائے علی امیر المومنین، اب کیا کریں گے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں واپس پلٹے، لیکن اب جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، ان بچوں کو دیکھتے ہی آواز بلند ہوئی، اے بچوں آؤ، پہلے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ کہتے ہیں انصاف سے بتاؤ، آج سے پہلے ہم نے کبھی ماں کے بغیر ہم نے کبھی کھانا کھایا ہے؟ اشارہ کیا، سنو گے عزاداروں، بچے دوڑتے ہوئے ماں کے حجرے میں داخل ہوئے۔ مجھے سیدہ اتنی ہمت دیں کہ میں مصائب آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ سیدہ کے مصائب پڑھنا آسان کام نہیں ہے، یہ ماں ہے جس کو بچے آخری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اب جو حجرے میں داخل ہوئے، ماں کو زمین پہ لیٹا ہوا دیکھا۔ مقتل کی لفظیں سنو گے، سنیں مقتل کی لفظیں ہیں، امام حسن سیدہ کے سینے پہ جا کے گر پڑے، اے مادر گرامی، حسن آپ کے بغیر کیسے زندہ رہے گا؟ لیکن حجرے میں تو دو بیٹے آئے ہیں، یہ دوسرا بیٹا سنے ہوگا کہاں گیا؟ بیٹا آگے بڑھا، ماں کے طلبوں کے پاس اپنے رخسار کو رکھا، اے مادر گرامی کلمینی، اے اماں مجھ سے بات کر لیجئے۔ مجھ سے بات کر لیجئے۔
اچانک یہ احساس پیدا ہوا ہمیں چل کے بابا کو بتانا چاہیے۔ یہ دونوں شہزادے اٹھے، سر و سینہ پیٹتے ہوئے مسجد پیغمبر کی طرف بڑھے، اپنے بابا کے قریب آئے۔ اے بابا، اماں رخصت ہو گئی۔ بابا، اماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ علی تو فاتح خیبر ہے، علی تو فاتح بدر و حنین ہے، علی جیسا شجاع کائنات نے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن سن سکو کہ عزاداروں، علی اپنی جگہ سے اٹھے لیکن طاقت جواب دے گئی، زمین پہ گر پڑے، پھر اٹھے، پھر بیٹھے، آواز دے رہے تھے، اے سیدہ، علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ گھر واپس پلٹے، بیٹیاں بھی آ چکی ہیں، بیٹے ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ اب جو گھر میں قدم رکھا، بیٹے اور بیٹیاں اپنے بابا سے لپٹ گئے۔ دنیا کا طریقہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں حادثہ ہو جائے، بقیہ آ کے پرسا دیتے ہیں اور صاحب عزا گریہ کرتا ہے، ہائے رے علی کی تنہائی، بچے گریہ کر رہے ہیں، علی آنسو پوچھ رہے ہیں۔ آئے سیدہ کے حجرے میں داخل ہوئے، اے بنت رسول، کیا تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا؟ اے رسول کی بیٹی، علی اکیلا ہو گیا، علی تنہا ہو گیا۔ اب وصیت یاد ہے، امیر المؤمنین نے بچوں سے کہا، دیکھو زیادہ گریے کی آوازیں نہ بلند ہونے پائے، کہیں دشمنوں کو خبر نہ مل جائے۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ جملہ سن لیا عزادارو، امیر المؤمنین نے اب جو غسل دینا شروع کیا، صحن خانہ میں امیر المؤمنین غسل دے رہے ہیں، اچانک دیوار سے سر ٹیک کے انا للہ و انا الیہ، اے میرے آقا، یہ جملہ کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں اب جو میں نے غسل دینا شروع کیا، میرا ہاتھ اب جو سیدہ کے پہلو تک پہنچا، سیدہ کا پہلو سیدہ نے مجھ سے بھی نہ بتایا، کائنات کا مولا سیدہ اپنا زخم لے کے دنیا سے رخصت ہو گئی، کفن پہنایا، صحن خانہ میں لا کے جنازے کو رکھا، آواز دیتے حلم و ابنائی، اے میرے بچوں آؤ۔ انصاف سے بتائیں، جب گھر میں جنازہ رکھا ہو اور بچوں سے کہا جائے کہ آؤ آ کے رخصت ہو لو، ہونا تو یہ چاہیے تھا بچے دوڑتے ہوئے آتے اور ماں سے لپٹ جاتے، لیکن عجیب جملہ ملتا ہے، یہ دونوں شہزادے اپنی جگہ سے اٹھے، آواز دیتے ہیں، اذا لقیتی جدنا رسول اللہ، اے اماں، اگر نانا سے ملاقات ہو جائے ہمارا سلام کہیے گا اور کہہ دیجئے گا، انا قد بقینا بعدک یتیمین فی دار الدنیا، ہم اس دنیا میں یتیم ہو گئے، ہم دنیا میں یتیم ہو گئے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، بندے کفن کھلے، سیدہ کے ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے بچوں آؤ۔ سیدہ سب برداشت کر سکتی ہے، بچے خود کو یتیم کہیں، یہ زہرا کو برداشت نہیں ہے، بچے دوڑتے ہوئے آئے، اپنی ماں کے سینے سے لپٹ گئے، اے اماں،
بچوں نے اپنی ماں سے وعدہ لیا. سنو گے عزادارو, امام حسین اپنی ماں سے کہتے ہیں اماں, آپ نے ہاتھ اٹھا کے بلایا, حسین دوڑتا ہوا آ گیا. اے اماں, کل کربلا میں جب حسین تیروں کے درمیان, نیزوں کے درمیان, دشمنوں کے نرغے میں آپ کو بلائے, اے اماں آپ آ جائیے گا. بچے ماں سے لپٹے ہوئے ہیں, ادھر عرش سے آواز آئی, علی ان بچوں کو جدا کرو, عرش پہ تلاطم ہے, دنیا میں قیامت آ جائے گی. بڑا سخت امتحان کا مرحلہ ہے. مولا آگے بڑھے, سمجھاتے ہوئے بچوں کو ماں سے جدا کیا. ہاں, جب جدا کیا جاتا ہے تو محبت سے جدا کیا جاتا ہے, تماچا نہیں مارا جاتا. آئے کربلا, وہ 4 سالہ سکینہ بابا سے جدا کی گئی. کسی نے تازیانہ لگایا, کسی نے تماچا مارا. بس عزاداروں, میں نے مجلس کو مکمل کر دیا. امیر المومنین سیدہ کو لے کے آئے, دفن کرنا چاہتے ہیں. عجیب جملہ ملتا ہے, اچانک علی نے گھوم کے دیکھا, ایک چھوٹی سی بچی ہے, ایک کم سن بچی ہے جو پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا علی کو اپنے بیٹوں سے پوچھنا پڑے, اے بیٹا حسن, یہ کون بچی آ رہی ہے؟ بابا آپ نے نہ پہچانا, یہ زینب اپنی ماں کو رخصت کرنے آ رہی ہے. علی نے زینب کو رخصت کیا, اے بیٹی جاؤ. آئے, ایک قبر تیار تھی, سیدہ کو لحد میں لٹایا, لیکن دل بھر آیا. بس آخری جملہ سنے. ابھی میں مجلس سے پہلے اس تابوت مبارک کی خدمت میں تھا کہ جو ابھی آپ کے درمیان مرامد ہوگا. 6-8 مومنین موجود تھے کہ جو اس تابوت مبارک پر کوئی چادر چڑھا رہا تھا, کوئی عطر لگا رہا تھا. ہاں, یہی تو ہوتا ہے, جب جنازہ اٹھے تو دوسرے مدد کرنے کے لیے آتے ہیں. ہائے مدینے میں علی کی تنہائی, خود اکیلے قبر میں اترے, ہاتھوں میں سیدہ, اے رسول خدا, اکیلا علی کیسے سیدہ کو قبر میں اتارے. علی نے سیدہ کو لٹایا, دل بھر آیا, اے رسول خدا لقد استرجعت الودیع, یا رسول اللہ, اے رسول خدا امانت واپس لے لی گئی. اور یہ کہتے کہتے علی رونے لگے. وجہ صرف ایک لکھی ہے, علماء نے لکھا, وجہ یہ ہے جب امانت دی جاتی ہے تو جیسی امانت ملے ویسی واپس کی جاتی ہے. ہائے علی, سیدہ کو جب لیا تھا پہلو شکستہ نہ تھا, پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ تھی, دست مبارک پہ نشان نہ تھا. اے سیدہ, آپ کو واپس کر رہا ہو, پہلو بھی ٹوٹ چکا ہے, ہاتھوں پہ بھی نشان ہے. ہاں, سیدہ کا تابوت آ رہا ہے. گونجتی ہے کس کے رونے کی صدا, صحبت علیہ مصائب لو انہا,
اے مدینہ ہے یہ کس کا مرثیہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مصائب لو انہا میرے بابا کیا بتاؤں آپ کو رو نہ پائی ایک بیٹی باپ کو میرے بابا کیا بتاؤں آپ کو رو نہ پائی ایک بیٹی باپ کو رو نہ پائی ایک بیٹی باپ کو خوب امت نے دیا مجھ کو سلا صحبت علیہ مصائب لو انہا صحبت علیہ مصائب لو انہا کب